بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. کل کی مجلس میں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ معراج کی رات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مصر سے گزرنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشبودار خوشبو اور ایک عمدہ خوشبو سونگھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ جنت کی خوشبو ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نہیں، یہ تو فرعون کی بیٹی کے ہیئر ڈریسر کی ہڈیاں اور اس کے اولاد کی ہڈیاں کی خوشبو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف تھے اس بات سے، تو پوچھا کہ وہ کون ہے، اس کا قصہ کیا ہے. تو وہ پورا قصہ کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور اسی بات پر پھر ہم نے اس بات کو چھیڑا تھا کہ تاریخ میں کتنے لوگ اور کتنے بچے گزرے ہیں جنہوں نے گہوارے میں بات کی ہے. تو اس کا جواب جو ہم نے دیا تھا کہ جو صحیح احادیث شریف میں آتا ہے، جن کا تذکرہ آتا ہے، تو وہ 6 ہے، اور اس کے علاوہ بھی چند ہے جو انشاءاللہ بعد میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے. لیکن پہلے ہم ان 6 کا تذکرہ کریں جن کا احادیث شریف میں اس کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے. اور 3 بچوں کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں کہ ایک تو ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کا تذکرہ تو باقاعدہ قرآن کریم میں آتا ہے. اسی طرح نمبر 2 وہ بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی، اور جو تیسرا بچہ ہے جیسا کہ ابھی کہا فرعون کے ہیئر ڈریسر کا بچہ. تو یہ 3 ہوئے. اب جو چوتھا بچہ ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ قصہ موجود ہے، اور اس قصے کو جریج اور صاحب الجریج کا قصہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور اس کو جریج کہا جاتا تھا. اور جریج وہ اصل میں ایک تاجر تھا اور بزنس مین تھا. کبھی بزنس میں کچھ گھاٹا ہوتا، کبھی وہ کچھ زیادہ پیسے ہوتے. تو اس نے سوچا کہ میں تجارت کے ساتھ کیا کروں، کبھی نفع ہوتی ہے کبھی نقصان ہوتا ہے، اس سے بہتر میں ایک تجارت میں انویسٹ کروں، ایسی بزنس میں کہ آخرت میں کام آئے. تو چنانچہ اس نے ایسے کیا کہ اس نے اپنے لیے ایک عبادت خانہ بنایا، اور وہ اس عبادت خانے میں اس نے خلوت اختیار کی، اور وہ اس عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اکیلا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی ماں اس کے پاس آئی، اس حال میں کہ وہ آدمی کچھ نفل نماز میں مشغول تھا. جریج نفل نماز میں مشغول تھا. اس کی امی آئی اور امی اس کو پکارنے لگی کہ او جریج. تو اب جریج پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، ایک طرف تو میں نماز میں ہوں، ایک طرف امی بلا رہی ہے، تو کیا میں امی کو جواب دوں یا اپنی نماز کو پوری کروں. سوچ رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ میں اپنی نماز کو ترجیح دیتا ہوں، اپنے نفل نماز کو پوری کر لیتا ہوں. ماں 2 مرتبہ پکارتی ہے، تیسری مرتبہ پکارتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، جیسے کہ حضرت عمران بن حسین کی روایت میں ہے. پھر دوسرے دن یا دوسری مرتبہ آتی ہے، دوبارہ جریج نماز ہی میں، نفل نماز میں، دوبارہ ماں پکارتی ہے، دوبارہ اسی وہ الجھن میں ہے، اسی پریشانی میں ہے کہ کیا کروں، امی کو جواب دوں یا نماز پوری کر لوں.
تو اس نے وہی بات اور وہی فیصلے پر پہنچا کہ میں اپنی نماز کو ترجیح دیتا ہوں. تو نفل نماز کو ترجیح دی. ماں نے ایک مرتبہ پکارا، دوسری مرتبہ پکارا، تیسری مرتبہ پکارا. اسی طرح ماں تیسری مرتبہ آئی اور واقعہ اسی طرح ہوا کہ آدمی نے اپنے نماز کو ترجیح دی تھی، نفل نماز. اب ماں تھک گئی، غصے میں آ گئی کہ پکار پکار کر تھک گئی. اب غصے آیا امی کو، تو اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے موت نہ دے اے جریج، یہاں تک کہ تو بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھے. غصے میں آ کر اس نے اپنے اولاد پر بد دعا کر لی کہ تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت نہ دے یہاں تک کہ تو زانیہ کے چہرے کو نہ دیکھے. اور ماں چلی گئی اس بد دعا کو دیکھ کر. اب کافی عرصہ گزر چکا اور جریج کے متعلق چرچا کافی مشہور ہو گیا تھا. یہ مشہور ہو گیا تھا بنی اسرائیل میں کہ یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، ہمیشہ خلوت ہی میں رہتا ہے. تو مشہور ہو گیا. لیکن ہر ایک کے ساتھ جب کچھ کامیابی ہوتی ہے تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی حسد کرتا ہے. جتنا ہی کامیاب ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جریج کے بارے میں بھی کچھ لوگ اس سے حسد کرنے لگے. تو وہاں یعنی ان کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جریج اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے. تو وہاں ایک عورت تھی، ایک زانیہ، جو لوگوں سے زنا کرتی تھی. تو اس نے کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں جریج کو فتنہ میں ڈالوں، میں اس کو آزماؤں، میں اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کروں، اور میں اتنی خوبصورت ہوں کہ وہ مجھے رد ہی نہیں کر سکے گا اور پھر وہ بدنام ہو جائے گا. تو اگر تم چاہو تو میں اس کو فتنے میں مبتلا کروں. تو جو لوگ اس سے حسد کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل بالکل. تو وہ زانیہ اپنے آپ کو بہت سجایا تھا، خوبصورت بنایا تھا، اور وہ جریج کے سامنے جاتی ہے. اور جریج جو بہت بڑا اللہ والا تھا اس سے کہتا ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھ سے اپنی حاجت پوری کر لے. اور جریج اپنی نماز میں مشغول، اس کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں دیتا، ذرہ برابر. اب وہ عورت جریج کے عبادت خانے سے نکلتی ہے اور اسی کے عبادت خانے کے پاس ایک چرواہا رہتا تھا. تو عورت نے چرواہے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور چرواہے نے قبول کر لیا اور اس عورت کے ساتھ زنا کر لیا. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد وہ عورت حاملہ ہو گئی. اب جب اس نے بچے کو جنا تو لوگوں کو معلوم تھا کہ شادی شدہ نہیں. لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ اس کا باپ کون ہے. تو اس عورت نے، اس زانیہ نے جواب دیا کہ اس کا ابا جریج ہے. اب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ جریج جو بہت بڑا اللہ والا ہے اس نے زنا کیا ہے، ابھی جاؤ اور اس کے عبادت خانے کو توڑ اس کو ادھر لاؤ. تو لوگ گئے اس کے عبادت خانے کے پاس اور عبادت خانے کو توڑنے لگے کلہاڑے کے ساتھ. وہ اندر تھا، عبادت میں مشغول تھا. اب اس کو آواز آنے لگی، وہ کہہ رہا کہ کیا بات ہے. ابھی تک اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. لوگ اس کے عبادت خانے کو توڑے، نیچے آتا ہے اور اس کو وہ بادشاہ کے پاس لے جاتے، اس کے ہاتھ کو اس کی گردن تک باندھ دیتے ہیں اور اس کو بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں. اب بادشاہ کے پاس جب لے جا رہے ہیں تو راستے پر سڑک پر کچھ زانیہ ہیں جو نکلتی ہیں اور وہ زانیہ جریج کی طرف دیکھتے ہیں اور جریج ان کی طرف دیکھتا ہے. اور جب جریج ان زانیہ کو دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے اور پھر بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے. اب وہ بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا ہوا. تو کہتے کہ تو نے تو فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور تو اس بچے کا باپ ہے. تو جریج نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دو. اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھی. نفل پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے. بچے کو لایا جاتا ہے تو جریج اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کے پہلو میں اپنی انگلی کے ساتھ کچھ دباتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ بچہ تیرا باپ کون ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے سے بلواتے ہیں، اس بچے کو بولنے کی طاقت دیتے ہیں. بچہ جواب دیتا ہے کہ میرا ابا فلاں چرواہا ہے،
فلا چرواہا میرا باپ ہے۔ تو بادشاہ اور جو لوگ بیٹھے تھے، جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے، سب حیران پریشان، سب کی چیخ نکل گئی کہ اللہ اکبر، یہ تو اتنا بڑا اللہ والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی بڑی کرامت ظاہر کی ہے کہ اس کے لیے ایک ایسے بچے کو کہ عامتاً اس عمر میں بچے بات نہیں کر سکتے، ابھی تو بچہ پیدا ہوا، اس نے بولا ہے، تو لوگ اس کے ماتھے کو بوسہ دینے لگے، پیر کو چومنے لگے کہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہارے عبادت خانے کو توڑ دیا، فکر مت کرنا، ہم تمہارے عبادت خانے کو سونے اور چاندی سے بنائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ویسے ہی بنانا جس طرح پہلے تھا۔ اب یہ سب ہو گیا، اس کی یعنی معلوم ہو گیا کہ یہ تو معصوم ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، ایک سوال ہے کہ جب تو آ رہا تھا اور راستے پر چند عورتوں کو تو نے دیکھا تھا تو تو نے کیوں مسکرایا تھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ مجھے اس وقت معلوم ہو گیا کہ میری ماں کی جو بدعا تھی وہ قبول ہو گئی ہے، کہ ماں نے مجھے بدعا دی تھی کہ اے جریج، اللہ تجھے موت نہ دے اس وقت تک جب تک کہ تو زانیہ کے چہرے کو نہ دیکھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بدعا کو قبول کر لی تھی، اس لیے میں مسکرا رہا تھا۔ اب اس واقعے سے ہمارے لیے بھی کچھ اسباق ہے، کچھ سبق ہے، اور سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہم میں سے جو والدین ہیں، کہ جب ہم غصہ ہو جائے، ناراض ہو جائے تو اپنے بچوں کے خلاف بدعا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ایک حدیث میں اس بات کو صراحتاً سے فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم، کہ اپنے خلاف بدعا مت کرو، اپنے اولاد کے خلاف بدعا مت کرو، اپنے خدمت گزاروں کے خلاف بدعا مت کرو، اپنے مال کے خلاف بدعا مت کرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ جس وقت تم یہ بدعا دے رہے ہو شاید وہ استجابت اور قبولیت کا گری ہو، قبولیت کی گری ہو۔ تو تم تو ویسے ہی غصے میں بدعا دے رہے ہو، لیکن شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بدعا کو قبول کر لے، تو اس سے اجتناب کرو۔ اور اسی سے شیخ سدیس کا واقعہ ہے کہ جو امام الحرمین ہیں، اور بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے جیسے پڑھیں، کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے بہت زیادہ مستی کرتے تھے، اور ان کی والدہ ان سے بہت ناراض ہوتی تھی، لیکن جب وہ غصے میں آتی تھی، اور اس وقت جب اکثر لوگ بدعا دیتے تو انہوں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا تھا کہ جب غصہ آئے اور بدعا دینا ہو تو وہ یہ بدعا دیتی تھی کہ اے اللہ تو اس بچے کو حرمین کا امام بنا، وہ یہ بدعا دیتی تھی جب غصہ آتا کہ اللہ اس بچے کو حرمین کا امام بنا، یہ بدعا دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کے خلاف بدعا مت دو، اور سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت ہو، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیونکہ کبھی کبھی ہر ایک کو غصہ آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا جو مقصد ہے کہ جب تم غصہ ہو تو سوچو اور سمجھو کہ کیا کر رہے ہو، غصے میں کچھ ایسا مت کرنا کہ بعد میں پچھتاؤ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ طاقتور شخص وہ نہیں ہے جو اچھا ریسلر ہو، جس کے بڑے بڑے مسل ہو، جو دوسرے کو ہراتا اور دوسرے کو بچاتا ہو، وہ آدمی طاقتور نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے غصے کے وقت، کہ غصہ آتا ہو تو اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو یہ تو پہلا سبق ہوا کہ سوچو سمجھو، بدعا مت دو، کہ معلوم نہیں کہ شاید وہی وقت قبولیت کا وقت ہو۔ اور نمبر 2، یہ ہمارے لیے سبق ہے جو لوگ اولاد ہیں جن کے والدین حیات ہیں، کہ جب بدعا اس طرح قبول ہوتی ہے، اتنی جلدی قبول ہوتی ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ جب ماں
دل سے آپ کے لیے دعا کرے وہ دعا کتنی جلدی قبول ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ 3 ایسی دعا ہے جن کے قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، قبول اور قبول ہی ہوتی ہے. 3 دعا: دعوت الوالد، والدین کی دعا، ودعوت المسافر، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ میں فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کہ مظلوم کے دعا، جو شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کے دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے دعا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. تو والدین کی دعا میں کی جو قبولیت ہے کوئی شک ہی نہیں ہے. تو خوب اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی دعا کو حاصل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سرکوشی کر رہے تھے، اور انہوں نے پوچھا اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ، آپ مجھے بتائیں گے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اس آدمی کو اسی دنیا میں دیکھ لوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جنت میں جو تمہارا پڑوسی ہے وہ فلاں جگہ میں ہے، اور وہ ایک کسائی ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تک پہنچے، اس کسائی کے پاس، اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنے کام میں مشغول ہے، مرغی وغیرہ کو بیچ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ میرا پڑوسی ہوگا. پورا دن گزر جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کوئی خاص عمل وہ نہیں کر رہا ہے. اب وہ آدمی چلا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جاتے، پوچھتے کہ میں ایک مہمان ہوں اس گاؤں میں، آپ مہمان نوازی کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، آپ میرے گھر میں آ جائیں. موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر پر لے گیا. موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں داخل ہوتے، وہ آدمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ گوشت وغیرہ پکاتا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی وہاں ایک کبٹ تھا، اور کبٹ کے اوپر ایک باکس، سمجھ لیجئے ایک باکس. تو وہ آدمی چڑھتا ہے، اس باکس کو نیچے اتارتا ہے اور اس باکس کو کھولتا ہے. تو اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بڑھیا عورت ہے، اور وہ آدمی اس بڑھیا عورت کو صاف کرتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اور کچھ چاہیے اور کچھ چاہیے، اور اچھی طرح سے اس عورت کی خدمت کرتا ہے. اور پھر خدمت کرنے کے بعد وہ بڑھیا عورت اس آدمی کو بلاتی ہے، اور ادھر کان کے پاس بلاتی ہے اور اس کو کچھ کہتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سن نہیں پاتے کہ وہ بڑھیا اس آدمی سے کیا کہہ رہے. تو جب وہ آدمی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون تھا؟ تو وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ یہ میری ماں تھی. اور موسیٰ علیہ السلام پھر ایک اور بات پوچھتے ہیں کہ یہ بڑھیا اور آپ کی امی آپ سے کیا کہہ رہی تھی، کہ آپ سے کچھ کہہ رہی تھی اور آپ بہت زیادہ ہنس رہے تھے. تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، پلیز پلیز بتا دیجیے. اس نے کہا کہ آپ ہنسنا مت، جب میں آپ کو بات بتا دوں گا لیکن آپ ہنسنا مت. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل. تو اس نے کہا کہ جب بھی میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں تو ماں ہمیشہ یہ دعا دیتی ہے، میں ہمیشہ ہنستا ہوں. وہ ماں جو دعا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اور اے اللہ تو میرے اس بچے کو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا جنت میں. میری ماں یہ دعا دیتی ہے، میں ہنستا ہوں کہ اے ماں یہ دعا کیسے قبول ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اے آدمی خوش ہو جا، میں ہی موسیٰ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری والدہ کی دعا قبول کر لی ہے. تو یہ ہے والدین کی دعا، 3 دعا جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہے، حیات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خوب ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے صحت اور ایمان کے ساتھ. اور جن کے والدین یا ان میں سے ایک
کا وفات ہو گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ